بریک فاسٹ کہاں کھائیں گے؟ بریک فاسٹ میں کیا کھائیں گے؟ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرنے والے ہیں یہ تو صرف بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہے، تو دوپہر کا کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ بھائی معلوم کرو جس ملک میں ہم ہالیڈے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں وہاں حلال کھانا ملتا ہے یا نہیں؟ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں حلال ریسٹورنٹ ہے یا نہیں؟ کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ سفر کر رہے ہیں 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا کار سے، جیسے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں لوگ کرتے ہیں، تو کھانے کا کیا ہوگا؟ کب روانہ ہو رہے ہیں؟ کھانا کہاں کھائیں گے؟ راستے میں کہاں رکیں گے؟ کھانے پینے کی پوری فکر جسمانی غذا کی۔ مگر میرے بھائیو دیکھا یہ جاتا ہے کہ دیندار لوگ بھی جب سفر کرتے ہیں تو روحانی غذا کو گھر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سفر میں جسمانی غذا کے معاملے میں یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی سفر میں ہے تو یہ سب انتظام کرنے میں تو بڑی مشقت ہوگی، نہیں۔ اور جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے فرض نمازیں ہی چلی جاتی ہیں۔ اچھے اچھے دیندار لوگ فرض نمازیں ترک کر دیتے ہیں۔ ایروپلین میں ان کا رجحان اس طرف چلا جاتا ہے کہ ایروپلین میں نماز ضروری نہیں ہے، یا ہے کہ مجبوری ہے اس لیے سیٹ ہی میں پڑھ لی جائے، کوشش بالکل نہیں، ایسے ہی دل دماغ میں بات بٹھا دی۔ ابھی ہم لوگ سفر کر رہے تھے، مفتی سلیمان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جاتے ہوئے، تو ایسی کوئی معقول جگہ نہیں تھی جہاں نماز پڑھی جا سکے، صرف بیت الخلا کے باہر جگہ تھی، اور یہ آداب المعاشرت کے خلاف بھی ہے کہ بیت الخلا کے سامنے اگر پاک اور صاف بھی ہے پھر بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے، جبکہ لوگوں کو بیت الخلا میں آنے جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، اور پھر وہ غیر مسلم وہ سمجھ بھی نہ سکتے ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اب یہ تو منع کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی تو کوئی جگہ ہے نہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھ سے نے فرمایا کہ مجبوری کے درجے میں سیٹ پر بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، مگر ہم ذرا کوشش کر لیتے ہیں۔ تو مزید کوشش کی گئی، پہلے تو پوچھا تو انکار کر دیا، اب اس پہ قناعت کر لیتے کہ بھئی جو ذمہ دار ہے اس سے پوچھ لیا گیا، ختم ہو گئی بات۔ مگر مفتی صاحب پھر گئے اور دوسرے سے بات کی، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ کلب کلاس میں آ جائیے اور یہاں نماز پڑھ لیجیے، دیکھ لیجیے۔ یعنی تھوڑی آدمی کوشش کرے تو حق تعالی شانہ جو بندہ اس کا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا اس کا تعاون نہیں کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیو نماز کی محافظت، 5 وقت کی نمازوں کی محافظت، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں، سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ نماز باجماعت ہو اور صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تنہا پڑھنے کی نوبت آئے، تنہا پڑھنے کی، تو اس کو مستحب وقت میں پڑھو، قضا کر کے مت پڑھو، تاخیر کر کے مت پڑھو۔ اور پھر نوافل مستحبات، اپنے وظائف، اپنے معمولات، اسے تو گھر ہی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو دوسری بات جس کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح سفر میں ہماری جسمانی غذا میں کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھاتے ہیں، تو اسی طرح سفر کے اندر اپنے سفر کی مشقتوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے دوست احباب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے سب اعمال کی پابندی کرو۔ اپنے ساتھیوں کی رعایت کرتے ہوئے کہا ہے سب اعمال کی پابندی کرو۔ بھائی ہم جو ہے یہاں سے سفر کر کے ڈیوزبری چلے گئے، باٹلی چلے گئے، بلیک بن چلے گئے، اور 1 ہفتے کا قیام کا ارادہ ہے، بہن کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، اب کیا مشقت ہے 1 ہفتے؟ 1 ہفتے وہاں رہنا ہے، کیا مشقت ہے؟ تو لیسٹر میں رہتے ہوئے اگر فیکٹری جانے کے ساتھ، آفس میں کام کرنے کے ساتھ، اسکول اور کالج کے ساتھ سارے معمولات کی پابندی ہو رہی ہے، تو بولٹن میں تو یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، آپ تو چھٹی گزارنے گئے ہیں، تفریح کے لیے گئے ہیں۔ اب سنتیں بھی پڑھنی چاہیے مسجد میں جب جا رہے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے معمولات کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ جب کبھی سفر ہوتا تھا، جب کبھی سفر،
جو سفر میں جانے سے پہلے اپنے سارے معمولات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا تو ان کا ایک الگ مستقل تھیلا ہی تھا پلاسٹک کا، اس کے اندر اپنی معمولات کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی، اپنے ساتھ لیتے تھے، اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس وقت تک بات میں مشغول نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اپنے معمولات کو پورا نہیں کر لیتے تھے۔ اتنی پابندی تھی، اتنی پابندی۔ اور میرے بھائیوں، جب سفر میں ہوتے ہیں، سفر میں مثلا گرم ملک میں چلے گئے، تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پانی خوب پینا ورنہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا۔ دیکھو، جیسے ماحول میں آدمی جاتا ہے تو جسم کے لیے ڈاکٹر بھی اس قسم کی غذائیں تجویز کرتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، آپ اس ملک میں جا رہے ہیں اس کا خیال رکھنا، آپ انڈیا جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، افریقہ کے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہاں کا پانی اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا، تو گرم کر کے اسے پھر ٹھنڈا کر کے پینا، اگر بوتل کا پانی ہو تو اور زیادہ اچھا ہے۔ دیکھو وہاں کے لیے یہ ہدایت، پانی زیادہ پینا گرم ملکوں میں اس لیے کہ پسینہ بہت نکلتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اپنے گھر کے، مدرسے کے، مسجد کے نیک ماحول سے نکل کر ایروپلین کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، ایئرپورٹ کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، ہالیڈے ریزورٹ کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، تو جب الگ انوائرمنٹ میں چلے گئے تو پھر کچھ روحانی احتیاط اور روحانی غذاؤں میں بھی تو تبدیلی کرنی پڑے گی۔ پانی یہاں روزانہ 5 گلاس پیتے تھے، گرم ملک میں 10 گلاس پی لیا کرو۔ تو اب جب گھر میں تھے تب ہم درود شریف کی 3 تسبیح پڑھتے تھے، کلمہ طیبہ کی 1 تسبیح پڑھتے تھے، استغفار کی 1 تسبیح پڑھتے تھے، تو ایئرپورٹ کے ماحول میں اس میں کمی ہونی چاہیے یا زیادتی ہونی چاہیے؟ وہاں کے ماحول کو سامنے رکھ کر اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ گناہوں سے حفاظت ہو سکے۔ یہاں جب ہم تھے تو نیکوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اچھوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اب سفر میں اچھی صحبت ہمیں نہیں ملے گی تو کیا کریں؟ تو اچھی صحبت کا بدل تلاش کرو۔ سولٹ نکل جاتا ہے پسینے کے ذریعے تو ڈاکٹر ہمیں سولٹ ٹیبلٹ دیتا ہے کہ سولٹ کی ٹیبلٹ لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ وہاں تمہارا سولٹ خارج ہو جائے گا۔ تو اب تمہیں بری صحبت ملے گی، اس کے لیے نیک صحبت کی ضرورت، مگر نیک صحبت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر جو نیک لوگ ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں لے جاؤ اور اس کو پڑھو تاکہ وہ صحبت کے قائم مقام ہو جائے۔ تعلیم کرو بیٹھ کر فیملی کے ساتھ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، اہل اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں لے جاؤ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، جتنا گھر پر اہتمام ہے اتنا ہی باہر بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر روحانی غذاؤں کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو یقیناً قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کہا کہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، مسافر کی دعا، یعنی مسافر جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو دعا کی طرف اللہ تعالیٰ شان ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو سفر کی حالت میں دعا کو بہت زیادہ قبول کروں گا، تو یہ دعا کا کہہ کر کے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے سفر میں ایسے کام کرو جس سے میرے ساتھ تعلق رہے۔ اس کی طرف متوجہ کریں کہ غافل مت ہو جانا، مجھے یاد کرتے رہنا، عبادت کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا، میرے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا، ورنہ باہر کا ماحول تمہیں متاثر کرے گا۔ اور یہ جو لوگ ہالیڈے کے لیے جاتے ہیں، ایک مستقل ٹرینڈ ہو گیا ہے، تو اس میں بھی بے شمار خرابیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اگر کوئی شخص اپنی صحت کے لیے باہر جاتا ہے، 1 ہفتے کی بریک لیتا ہے، بہت اچھا ہے، صحت کے لیے جاتا ہے اس نیت سے کہ اگر میں 1 ہفتے کی بریک لوں گا تو واپس آ کر کے اور زیادہ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا سکوں گا۔ صحت کا خیال رکھنا، جسم کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، یہاں رہتے ہوئے میرے لیے مشکل ہے، میری لائف سٹائل یہاں میں نہیں بدل سکتا، چلو 1 ہفتے کی بریک لے لیتا ہوں۔ ہمارے اکابر بھی جایا کرتے تھے تفریح کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، مری جیسی خوبصورت جگہوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔
اچھی نیتوں کے ساتھ. مگر میرے بھائیوں وہ لوگ سفر میں بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں رہتے تھے. سفر میں بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں رہتے تھے. اللہ اکبر. سفر میں بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں. مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے ایک قصہ سنا کہ ہمارے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے. تو تعلق تھا, ظاہر ہے مفتی صاحب سے تعلق ہوگا تو کچھ نہ کچھ نیکی زندگی میں آئے گی. تو حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں کہ پی آئی اے میں وہ سفر کر رہے تھے, اور پی آئی اے میں جس زمانے کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ تھا کہ اکانومی میں شراب خریدنی پڑتی تھی اور کلب کلاس میں اور فرسٹ کلاس میں مفت میں دی جاتی تھی. تو یہ کلب کلاس میں سفر کر رہے تھے. تو وہ ایئر ہوسٹس آئی اور اس نے شراب آفر کی تو کہا کہ نہیں ہم شراب نہیں پیتے. کوئی دوسرا آیا اس نے پھر شراب آفر کی, انہوں نے کہا بھائی ہم شراب نہیں پیتے. تیسرا آیا اس نے شراب آفر کی تو کہا کہ آپ شراب نہیں پیتے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ کلب کلاس میں ہے, مفت میں آپ کو یہ چیز مل رہی ہے تو اس سے تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے ان دوست نے وہ ہوسٹس سے یا ہوسٹ سے یہ کہا کہ آپ کا جو پائلٹ اس وقت پلین چلا رہا ہے اسے جا کر کے شراب پلاؤ. تو اس نے کہا کہ وہ تو اس وقت نہیں پی سکتا اس لیے کہ وہ ڈیوٹی پر ہے, اور جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے وہ شراب نہیں پی سکتا ورنہ وہ کام صحیح نہیں کر سکے گا. تو کہا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست نے کہا کہ میں بھی ڈیوٹی پر ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ تو سفر کر رہے ہیں, آپ کون سی ڈیوٹی پر؟ تو کہا میں مومن ہوں اور مومن 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتا ہے. مومن تو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتا ہے. حق تعالی شانہ نے اسے ایک ڈیوٹی دے رکھی ہے, اس ڈیوٹی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. میرے بھائیوں تو اول تو یہ کہ ہالیڈے میں کس نیت سے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, یہ علماء اور اہل اللہ سے سیکھو. اپنی صحت کے لیے, اپنی تفریح کے لیے, اپنے بوجھ کو سٹریس کو کم کرنے کے لیے, بیوی بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے, ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے چلے گئے, اب جاؤ تو صحیح جگہ پر جاؤ, صحیح جگہ پر, اور شروع سے آخر تک ماحول ایسا ہو, دین کی باتیں کرتے کرتے, دین کی باتیں سکھاتے سکھاتے کہ معلوم ہو کہ مسلمان کا ہر کام چاہے تفریح ہو یا تفریح کے علاوہ کوئی سیریس کام ہو, حق تعالی شانہ کے احکام کے دائرے میں رہ کر کے ہوگا. اور یہ بھی اس میں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے بھی آپ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں معمولات وغیرہ کی پابندی بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ ہالیڈے میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ فضول خرچی نہ ہو, کسی غلط جگہ پر آپ نہ چلے جائیں, ناجائز کام نہ ہو. اور معمولات کی خوب پابندی, معمولات کی پابندی, اپنے اعمال کی حفاظت. جیسے گھر میں ہوتے ہیں اسی طرح حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے. مالدار کو دیکھو, غریب کو دیکھو, اپاہج کو دیکھو, لولے کو دیکھو, لنگڑے کو دیکھو, محنت کرنے والے کو دیکھو, مشقت برداشت کرنے والے کو دیکھو, اس سے عبرت حاصل کرو. نمبر 2 حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں ذکر بہت زیادہ کرو, اس لیے کہ سفر کے ذکر کا اثر جو دل پر ہوتا ہے وہ گھر میں رہنے کے ذکر کا نہیں. سفر کے ذکر میں تاثیر بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو ذکر اللہ میں مشغول رہے گا, وہ گناہ سے بچے گا, وہ گناہ کی جگہوں سے بچے گا. اور تیسری چیز حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں دعا بہت زیادہ کرو, اس لیے کہ سفر کی دعا گھر کی دعا سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.